وہ سیاہ رنگ کے ریشمی لباس میں بہت ہی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اس کے جسم کے نشیب و فراز صاف صاف واضح ہو رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کی طرف جانا چاہا، مگر پھر میں نے اپنے قدم روک لیے۔ بارش اب بھی خاموشی سے برس رہی تھی۔ کھڑکی سے باہر بوندیں شیشے پر ایک حسین دھن بنا رہی تھیں، جبکہ کمرے کے اندر ایک الگ ہی منظر موجود تھا۔ ایان اور عنایا کی دھیمی سانسوں کی آواز تھی۔ عنایا دبے قدموں سے چلتی ہوئی کھڑکی کی طرف گئی اور ہلکا سا پردہ ہٹا کر مسکراتے ہوئے کہا، مجھے آج ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ بارش صرف ہمارے لیے ہی آئی ہے؟ ایان کا دل چاہا کہ وہ اسے پیچھے کمر سے پکڑ کر اپنی سمت کھینچ لے، لیکن بس وہ سوچتا ہی رہا، کیونکہ یہ سب کرنے کی ہمت اس میں ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ ایان اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور اسے دیکھنے لگا، جبکہ وہ بارش کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، شاید ہو سکتا ہے تاکہ یہ رات آج ہمیشہ کے لیے ہمیں یاد رہے۔ عنایا ہلکا سا مسکرائی اور بارش کو دیکھتی رہی، جیسے وہ بارش کو اپنے اندر محسوس کر رہی ہو۔ دونوں کچھ لمحے تک بالکل خاموش کھڑے رہے۔ کبھی وہ دونوں بارش کو دیکھتے اور کبھی ایک دوسرے کو۔ دونوں کے دل میں ہی ہلچل ہو رہی تھی۔ ایان نے اپنی ہمت کو بڑھاتے ہوئے عنایا کو کہا، عنایا، میں نے زندگی میں بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، مگر جو سکون مجھے تمہارے ساتھ ملا ہے میں تمہیں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ عنایا کی آنکھیں فوراً سے چمک اٹھیں اور اس نے ایان کو جواب دیا، اور میں نے بھی پہلی بار اتنی خاموشی کو کسی کے ساتھ اتنا خوبصورت پایا ہے۔ ایان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ یہ سب اس کے لیے کرنا کافی مشکل تھا۔ اس کے بعد ایان نے اس سے وعدہ لیا، چاہے زندگی میں کتنی بھی بارش آئے یا کڑکتی دھوپ کیوں نہ ہو، تم میرا ساتھ نہیں چھوڑو گی۔ وہ عنایا کے نرم ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر یہ سب کچھ کہہ رہا تھا۔ عنایا مسکرا کر کبھی اپنے ہاتھوں کو دیکھتی جو کہ ایان کے ہاتھوں میں تھے، اور کبھی ایان کے خوبصورت چہرے کو دیکھتی۔ اس کے بعد اس نے جواب دیا، دیکھو ایان، اگر تم میرے ساتھ ہو تو ہر موسم میرا پسندیدہ موسم ہوگا۔ کیا تم یہ بات سمجھتے ہو؟ زندگی میں کبھی بھی کوئی کسی کو ایسے ہی نہیں مل جاتا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ ایان، جو کہ عنایا کی باتیں بہت غور سے سن رہا تھا، تھوڑا اور نزدیک آیا اور نزدیک آ کر عنایا کی پیشانی کو چوم لیا۔ اس ٹائم پر عنایا کی آنکھیں بند تھی۔ وہ ایان کا لمس اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ بارش کی ٹھنڈی ہوا کھڑکی سے اندر آئی۔ عنایا کے بال اس کے چہرے پر بکھر گئے۔ ایان نے آہستگی سے اس کے چہرے سے وہ بال ہٹائے۔ دونوں کی نظریں آپس میں ملی تو ایسا لگا کہ وقت کچھ لمحوں کے لیے تھم سا گیا ہے۔ وہ دونوں اس ٹائم پر ایک دوسرے کی محبت میں مکمل طور پر گم ہو چکے تھے۔ اب کی بار عنایا نے پہل کی۔ وہ ایان کے قریب ہوئی اور جا کر اس کے سینے کے ساتھ ٹکرا گئی۔ اس نے بہت مضبوطی سے اپنے دونوں ہاتھوں سے ایان کو ہگ کر لیا۔ وہ دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی اور اپنی قسمت پر رشک کر رہی تھی۔ پھر اس نے ایان سے کہا، یہ لمحہ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ جب بھی بارش آئے تو تم اسی طرح میرے ساتھ ہو اور سارا وقت ہم ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں۔ دور کہیں بجلی چمکی، مگر اب کی بار دونوں کے دلوں میں کوئی خوف نہیں تھا، صرف اور صرف ایک خوبصورت سا یقین تھا کہ ان دونوں کی محبت سچی ہے، اور سچی محبت کبھی شور نہیں کرتی، وہ خاموشی سے دل میں گھر بنا لیتی ہے۔ بارش برستی رہی اور دو محبت کرنے والوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے رہے۔ محبت ایک انتہائی خوبصورت احساس ہے جسے صرف محبت کرنے والے ہی محسوس کر سکتے ہیں، مگر کچھ لوگ اس کا مذاق بنا دیتے ہیں، دوسرے انسان کی فیلنگز کو اتنا ہرٹ کرتے ہیں کہ اسے محبت سے ہی نفرت ہونے لگتی ہے۔ آج اس کہانی کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ محبت صرف ایک نام نہیں بلکہ ایک احساس ہے۔ آج ایان اور عنایا کی شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں، اور ان کی وہ کی ہوئی محبت ایک دوسرے کے دلوں میں ابھی بھی زندہ ہے۔ انہوں نے جو وعدہ ایک دوسرے سے کیا تھا اسے وہ بخوبی نبھا رہے ہیں، اور زندگی کو آسان بنانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اپنی محبت کو پاکیزہ اور شفافیت سے، تاکہ آنے والے لوگ بھی آپ کی مثالیں دے سکیں۔
اگر آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اینڈ پلیز ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا۔